میرے محترم اساتذہ کرام، میرے بھائیوں اور میرے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ہمیں سیدھا رستہ دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے۔ ہر نبی نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور قربان جاؤں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے آخر میں آئے، انہوں نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کے بعد اس کلمے کی دعوت میرے صحابہ نے دی۔ میرے صحابہ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کا یہ کلمہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا، نبی کی یہ نماز صحابہ نے ہم تک پہنچائی، نبی کا یہ دین صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ صحابہ نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج میں صحابہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ ہاں مدہوش تھے، جہاں خوبصورت پتھر دیکھ لیتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھ لیتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا کو دیکھا تو ہوش آ گیا، آقا کے سینے سے لگے تو ہوش آ گیا، آقا کے دامن سے جڑے تو ہوش آ گیا، آقا کے منہ سے لکھے ہوئے تو ہوش آ گیا۔ ہوش ایسا آیا، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارتے ہیں، جنگل کا درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ آقا کو دیکھا تو ہوش ایسا آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو علاقے ہیں نا، میں ان علاقوں کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں ان علاقوں کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو علاقے ہیں میں ان کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا۔ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ اللہ سے کہیں کہ وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے وہ ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہنچے طور کے مقام پر کہ اللہ میری قوم تو کہتی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں ان کی حکومت جو اپنے پیاروں کو دینی ہے وہ ہمیں دے دے، ہمیں دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں دوں جن کے لیے من سلوہ اتارا۔ پھر کہتے ہیں پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پر پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی العالیٰ کی صدا ہوگی۔ انہیں کیوں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں کیوں دوں؟ ان سے کہا قوم ہماری کا سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جو تبوک کے سفر پر میرے نبی کے ساتھ تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں، جسم پہ ڈھنگا کپڑا نہیں، میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے چہرے کو مسکراتے دیکھ ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، انہیں کیوں نہ دوں؟ وہ انہیں ایسا ہوش آیا، انہیں کیوں نہ دوں؟ یہ تھے میرے صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور یہ حکومت اللہ نے دی کس کو؟ اللہ وہ دے گا کنہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، جو میرے امی نبی کے اتباع کرنے والے ہوں گے، جو میرے امی نبی کے اتباع کرنے والے ہوں گے۔ یہ تھے میرے صحابہ، اور آج ان کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں
میرے بھائیوں، آج اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا، یہ قادیانی، یہ کفار میرے صحابہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ اگر آج ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو یاد رکھو کوئی بھی دعویٰ اسلام برقرار نہیں رہ سکتا، قائم نہیں رہ سکتا، محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، دعویٰ اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آج اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا، اللہ جانتا تھا ان کی صداقت پہ حملے ہوں گے، امانت دیانت پہ حملے ہوں گے، ان کی پرہیزگاری پر حملے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ نے اسی دور میں فرما دیا اولئک هم الصادقون، یہ صداقت کے تاجدار ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ ان گواہوں کو کنفرم کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ان گواہوں کو کنفرم کس نے کیا؟ سارے بولو، ان گواہوں کو کنفرم کس نے کیا؟ آج اگر ان کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ، یہ دعویٰ اسلام محفوظ رہنا چاہیے کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ یہ دعویٰ اسلام محفوظ رہنا چاہیے کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ چند بول رہے ہیں، یہ دعویٰ اسلام محفوظ رہنا چاہیے کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ یہ ایک بندے کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء کرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو کوئی زبان چپ نہ رہے۔ مجھے بتاؤ، آقا نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا، گواہ کون ہے؟ آقا نے رسالت کا اعلان کیا، گواہ کون ہے؟ آقا شریعت لائے، گواہ کون ہے؟ رکوع میں جھکے، گواہ کون ہے؟ آقا قرآن پڑھتے ہیں، گواہ کون ہے؟ آقا نماز پڑھتے ہیں، گواہ کون ہے؟ آقا نے حق و باطل کا فرق بتایا، گواہ کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع، ان در و دیوار کو گواہ بنا دو، ان در و دیوار کو گواہ بنا کر کہہ دیجئے جس دور میں اصحاب رسول کا دفاع، اصحاب رسول کا تذکرہ کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا، ہم آج بھی اسے حفاظت سمجھ کر بلند کر رہے ہیں۔ تو کوئی زبان چپ نہ رہے۔ مجھے بتاؤ، آقا نبی کریم نے دعویٰ نبوت کا دیا، دعوے کے گواہ کون ہے؟ رسالت کا اعلان ہوا، گواہ کون ہے؟ شریعت کے ہر حکم کے گواہ کون ہیں؟ آقا قیام رکوع سجدہ کرتے ہیں، گواہ کون ہیں؟ آقا قرآن پڑھتے ہیں، گواہ کون ہیں؟ آقا نے حق و باطل کا فرق بتایا، گواہ کون ہیں؟ آقا نے جائز و ناجائز کا فرق بتایا، گواہ کون ہیں؟ آقا نے حلال و حرام کی تمیز بتائی، گواہ کون ہیں؟ بولو، گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ آقا نے بلایا تو آئے کون؟ آقا نے بھیجا تو نکلے کون؟ آقا نے گھر مانگا تو نکلے کون؟ آقا نے وطن مانگا، چھوڑا کس نے؟ آقا نے حی علی الصلاۃ کی صدا کہہ کر مسجد میں بلایا تو مسجد کو آباد کس نے کیا؟ حی علی الجہاد کی آواز سنی تو میدان میں کون نکل گئے؟ مال مانگا تو لٹایا کس نے؟ جان مانگی تو لٹائی کس نے؟ بتاؤ، زخم کنہوں نے کھائے؟ بچے کن کے یتیم ہوئے؟ بیویاں کن کی بیوہ ہو گئی؟ سارے بولو، کون تھے وہ لوگ؟ کیسر و کسرا کے محلات کس نے گرائے تھے؟ روم و فارس پر کون چھا گئے تھے؟ رومیوں کو سبق کس نے پڑھایا تھا؟ ایرانیوں پر زلزل کون برپا کر گئے تھے؟ سارے بولو، کون تھے وہ لوگ؟ پھر آقا دنیا سے گئے، پھر آقا قرآن لائے، پھر اس قرآن کو پڑھ کے سنایا۔ اس قرآن کو پڑھنے والے کاتبین قرآن کون بنے؟ ناشرین قرآن کون بنے؟ مبلغین قرآن کون بنے؟ محافظین قرآن کون بنے؟ پھر آقا دنیا سے جاتے ہیں، اپنا سارا دین، اپنا سارا دعویٰ صحابہ کے دامن میں رکھ دیا۔ کس کے دامن میں رکھا؟ کس کے دامن میں رکھا؟ بلند آواز سے کہیے، کس کے دامن میں رکھا؟ صحابہ کے دامن میں رکھا۔ آخر میں صحابہ کی شان میں ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں۔
عابد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، کامل بھی صحابہ کے حق میں، فاضل بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، مقداد بلال ابو ذر سلمان صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، شورا کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، توجہ میری طرف، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، صادق پر امیر صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کمکین صحابہ ہیں، ہے بات محمد عربی کے اونچا گردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں عبدار صحابہ کا، فردوس کیا نا شادی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سبت حسینے پر ہر ایثار صحابہ کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔